رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا لفظ آپ کے لیے کچھ نیا لفظ نہیں۔ رمضان کا نام آتے ہی اعتکاف کا خیال بھی آتا ہے، اور خاص طور پر جب رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بہت دفعہ آپ اعتکاف کا لفظ سنتے ہیں۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، عین کاف فے سے بنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، جم جانا، اور پھر یہ جم کر ایک جگہ رک کر عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ نیت کر کے مسجد میں رہے انسان، اور سوائے ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، مسجد سے باہر نہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو گویا یہ مسنون عبادت دراصل مسجد میں ہوتی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 187 میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عموماً اعتکاف رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت مردوں کے علاوہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بجز اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعتکاف کے لیے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے یہاں پر چند ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمونے کا ایک ٹائم ٹیبل حاضر خدمت ہے۔ مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کے حضور مناجات کریں، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب آخر تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے
तो आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे कुछ मांगता है कि मैं उसको दूं, कौन मुझसे गुनाहों की माफी चाहता है कि मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। और वैसे भी सुबह के औकात में सहरी के वक्त इस्तिग़फार अल्लाह के मुकर्रब बंदों का शेवा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अपने नेक बंदों के बारे में कि वह बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, सहरी की घड़ियों में वो इस्तिग़फार करते हैं। इसलिए उस वक्त जिक्र में बेहतरीन वजीफा इस्तिग़फार का हो सकता है। जिक्र और अस्कार के बाद सहरी के वक्त आप सहरी भी खा सकते हैं। एतिकाफ में खाने पीने की कोई ममानत नहीं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसके बाद नमाज फजर का वक्त आता है। अगर खवातीन घर में एतिकाफ कर रही हो तो उनके लिए खास तौर पर फजर की नमाज में लंबी नमाज पढ़ना ज्यादा मुफीद है। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे सामने है। बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से उस वक्त फारिग हो जाते जब हम में से कोई अपने पास बैठने वाले को पहचान लेता। आप इसमें यानी फजर की नमाज में 60 आयतों से लेकर 100 आयतों तक पढ़ते थे। तो इससे पता चलता है कि एक तो फजर की नमाज जरा जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए, यानी वक्त होते ही अंधेरे में। दूसरे ये कि वो तमाम नमाजों से ज्यादा लंबी नमाज होनी चाहिए जिसमें 60 से 100 आयत तक पढ़ी जाए अगर जबानी याद हो। और उसके लिए जाहिर है कि फिर जबानी कुरान पाक याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए, तभी इस सुन्नत पर अमल हो सकता है। नमाज फजर के बाद सुबह शाम के मसनून अज़कार पढ़े जा सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलामों को आजाद करने से ज्यादा पसंद है जो नमाज फजर से तुलुए आफताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वक्त जिक्र के लिए बहुत बेहतरीन है और ऐसे लोगों के साथ बैठने को जो उस वक्त जिक्र कर रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। और जिसकी महफिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना पसंद करे फिर उसकी शान क्या हो सकती है, इससे बढ़कर उसके लिए एजाज क्या हो सकता है। इन अस्कार के अलावा इस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के लिए भी ये वक्त बहुत मौजू है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, बेशक सुबह का कुरान हाजिर किया जाता है, यानी उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप अपने इतिकाफ ही की जगह पर नमाज, जिक्र, तिलावत के बाद सूरज तुलू होने का इंतजार करें, जिक्र में मशगूल रहें हत्ता कि नमाज इशराक का वक्त हो जाए, तो उसको भी साथ ही अदा कर लें। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज जमात से पढ़ी फिर सूरज तुलू होने तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा और 2 रकत नमाज अदा की, यानी इशराक की नमाज, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे एक हज और एक उम्रा का सवाब, यानी बहुत ही अजर सवाब है इस वक्त की इबादत का। इशराक के नवाफिल के बाद अगर आप अपने इतिकाफी की जगह पर बैठकर मजीद कुछ कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और फिर मजीद नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए आदम के बेटे, दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकत नमाज अदा कर, मैं तेरे सारे कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। इस नमाज को चाश्त की नमाज कहा जाता है। अगर कुछ सुस्ती या थकावट महसूस हो रही हो तो बेहतर है कुछ देर अब आप आराम कर लें। आप लेट कर भी जिक्र अस्कार कर सकते हैं।
تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی طبیعت اچھی پاتے ہو تو بہتر ہے کہ اب آپ کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں. دینی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، اور اگر آپ پڑھ نہ سکتے ہو تو کیسٹ لگا کر سننا، اور دینی کتب کو جو آپ کے روزمرہ کی دینی مسائل سے متعلق ہو یا اخلاق اور کردار کو سنوارنے والی ہو، ان کو آپ اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ویسے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز طویل ادا کریں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں مزید. پھر تھوڑا سا قیلولہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں، رات کو جاگنے میں سہولت ہو سکتی ہے. نماز ظہر کے بعد، قیلولہ کے بعد، آپ کچھ وقت قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو حفظ کرنے کے لیے، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں اللہ کے فضل سے، تو اپنے دہرائی کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک اگر دہرایا نہ جائے تو انسان کو بھول جاتا ہے. عصر کی نماز بھی اسی طرح خوب اچھی طرح ادا کریں، طہارت وغیرہ کا اچھا اہتمام کریں، اور عصر کی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کے پیلا پڑنے پر عصر کی نماز پڑھنے والے کو منافق قرار دیا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس نماز کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، اس میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ذکر کرنا نہایت پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں. اس وقت بھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور تسبیحات، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ ذکر کے کچھ مخصوص کلمات ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آپ جس کی چاہیں، جتنی مرتبہ چاہیں تسبیح کر سکتے ہیں. اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوگا، پھر دعائیں خوب مانگیں، کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا پینا رکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان کہیں چل پھر بھی نہیں سکتا. اس لیے غذا کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ ہو، آپ کی طبیعت میں سستی ہو، اور آپ یکسوئی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں. نماز مغرب میں خوب دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں. کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کی مناسبت سے پڑھتے تھے ان کو یاد کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی. مثلا گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا، اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ. صبح شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں کہ جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لیے زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں آپ کی رات کی نماز کی، اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے. صرف تعداد پوری کرنے، گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کی بھی کوشش کریں.
معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو ان فرصت کے لمحات سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں۔ آرام کے لیے بھی آپ مصنون طریقہ اختیار کریں، دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مصنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس طرح آپ صبح سے لے کر رات تک، آپ جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل کی، اس کی یا اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق بھی دے اور